السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قابل صد احترام صدر مجلس شیخ بلال جامعی حفظہ اللہ، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، شیخ ہاشم مدنی حفظہ اللہ، ہمارے عزیز قدر شیخ محمد رحیم رحمانی حفظہ اللہ، اور دیگر ائمہ، علماء، سامعین و حاضرین، ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ ہر آن، ہر لمحہ اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف اور اس کی حمد و ثنا۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے آپ تمام حضرات سے ملاقات کا اور اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں کہنے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص نبیوں کے سردار امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حق کی آواز اور توحید کے پیغام کے ذریعے سے پوری دنیا کو روشناس کرایا اور اہل کائنات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ان پیاری تعلیمات اور خاص طور پر ان صفات حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم اور ترغیب ہمیں اور آپ کو دی، جو نہ صرف یہ کہ ہماری اور آپ کی سماجی زندگی کی ضرورت بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا اور دنیا کی زندگی میں ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کا، ایک بہترین سماج کو بنانے کا، سجانے اور سنوارنے کا بہت ہی بہترین اور اعلیٰ ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جہاں بہت سارے مقاصد تھے،
جہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کائنات میں نبی اور رسول بنا کر کے بہت سارے پیغامات ہمیں اور آپ کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا تھا، وہیں پر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی رسالت کا ایک عظیم الشان مقصد اور عنوان یہ بھی تھا کہ دنیا کے لوگوں کو توحید کے پیغام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کتاب اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی رسالت کی تعلیم کے ساتھ سچے اخلاق سے آگاہ کیا جائے۔ عرب کی سرزمین پر جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو جہالت عام تھی، قتل و خوریزی اس سماج کا مقدر بن چکی تھی، اونٹوں کو پانی پلانے، گھوڑوں کو ریس میں دوڑانے اور گھاٹوں پر بکریوں کو پانی پلانے کو لے کر کے 40 سال تک تلواریں جب میان سے نکلتی تھی تو لڑائیاں، جھگڑے، قتل اور خوریزی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ عرب کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک زندہ قوم سمجھتے تھے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے وہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو دنیا کے لوگوں میں بہت ہی اعلیٰ اور بالا سمجھتے تھے، لیکن ذہنی پستی کا یہ عالم تھا، سماجی پستی کا یہ عالم تھا کہ ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی بٹیا کو، ایک بچی کو ایک باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کو فخر اور شان سمجھتا تھا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں اور ایسے کٹھن اور مشکل حالات میں، ایسے خوریز اور فساد زدہ معاشرے میں جب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جن اعلیٰ صفات اور بالا اخلاق پر تربیت فرمائی اور جو آپ کی فطرت میں اور آپ کی طبیعت میں ودیعت فرمائی، وہ سچے اخلاق کا حسین عنوان تھے۔ آپ کی زبان میں اللہ رب العالمین نے وہ سچائی، وہ صداقت عطا کی کہ عرب کے لوگ ہزاروں دشمنیوں کے باوجود، ہزاروں جھگڑے کے باوجود، ہزاروں لان تان کے باوجود اور اپنی عادات قبیحہ کے باوجود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو، آپ کی سچائی کو عنوان دیتے ہوئے آپ کو صادق اور سچے کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صداقت اور سچائی کے ساتھ جس دوسری عظیم الشان خوبی اور صفت کے ذریعے سے نوازا تھا اور آپ کی طبیعت میں، آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اسے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، وہ آپ کی سماجی اور معاشرتی زندگی کی پہچان بن چکی تھی، وہ آپ کی امانت داری تھی۔ معاشرتی اعتبار سے اگر انسان کی زبان صحیح نہ ہو، انسان کی گفتار صحیح نہ ہو، انسان کی زبان سچی نہ ہو تو عام طور پر اپنے سگے خون کا رشتہ ہونے کے باوجود، اعلیٰ حسب اور نسب والا ہونے کے باوجود بھی سماج اور معاشرے میں ایسے آدمی کو بے وزن اور بے حیثیت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر
بے ایمانی، خیانت، بددیانتی اس کی طبیعت میں، اس کے زبان کی بد اخلاقی اور اس کے زبان کی غلط روی کے ساتھ داخل ہو جائے تو ایسے انسان کو سماج اور معاشرہ انتہائی پست اور انتہائی کمزور سمجھتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں بری صفات سے مکمل طریقے سے پاک اور صاف فرما کر کے سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بہت ہی باعظمت اور ایک بہت ہی بڑی پہچان دی تھی۔ اسی لیے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی مکہ کی سرزمین پر کسی امین کی ضرورت پیش آئی، کسی سچے انسان کی ضرورت پیش آئی، کسی ایسے آدمی کو نگاہیں تلاش کرنے کے لیے مجبور ہوئی جو لوگوں کی نگاہ میں ہزاروں دشمنیوں کے باوجود بھی اپنے اعلیٰ صفات کی وجہ سے، اپنے کرداروں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے اور اپنی سماجی اور معاشرتی پہچان کی وجہ سے، اپنی زبان اور اپنی گفتار کی وجہ سے محبوب اور پسندیدہ انسان ہو، تو پورے مکہ کے لوگوں کی نگاہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا کرتی تھی، اور یہ آپ کی نبوت کی سچی دلیل تھی، اس بات کی دلیل تھی کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے رہبری کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے اور قیامت کی صبح تک اس دنیا کی امامت کے لیے جس کو منتخب کیا ہے وہ کائنات کی نگاہوں میں محبوب ہے، اور اس کائنات کے چلانے والے رب کی نگاہوں میں محبوب ہے۔ اللہ بھی اسے چاہتا ہے اور دنیا کے لوگ بھی اسے چاہتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پیارے پیغمبر، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی صفات میں، آپ کی خوبیوں میں، آپ کے کردار میں اللہ رب العالمین نے جو بلندیاں عطا کی ہیں وہ اس روئے زمین پر اخلاق کا سچا عنوان ہے اور لوگوں کے لیے قابل اتباع اور عمل ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے تو ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی بیان فرمایا کرتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ان تمام صفات اور اخلاق کی بلندیوں پر فائز اور قائم تھے جس کی بنیاد پر آپ سراپا قرآن مجید کا پیکر مجسم تھے، قرآن مجید کی سچی تصویر تھے، اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کی نگاہوں میں مقبول خاص اور عام تھے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا۔ کہا یہ اللہ کا اس کائنات پر اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے پیغمبر کو دنیا کے لوگوں کے لیے منتخب فرمایا جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتا، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی کو لوگوں کے درمیان پیش فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ فرماتا۔ یہ تزکیہ کا عنوان جو بعثت کا عنوان ہے، یہ تزکیہ کا عنوان جو رسالت کا عنوان ہے، یہ تزکیہ کا عنوان جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی بنیاد ہے، اور جن عظیم مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب اور ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ انسانی نفسوں کو ان خواہشات سے پاک اور صاف کرنا جو سماج اور معاشرے میں فتنے اور فساد کا ذریعہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہماری نفس کو، ہماری طبیعت کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلا دے، ہماری طبیعتیں شہوات سے، خواہشات سے، نفسانیت سے، ان برائیوں سے اور ان برائیوں کی آلودگیوں سے اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے جو سماجی طور پر فتنے کا ذریعہ ہے، بدامنی کا ذریعہ ہے، قتل اور خوریزی کا ذریعہ ہے، فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے، نفرتوں کا ذریعہ ہے، دشمنی کا ذریعہ ہے، خاندانوں کو توڑنے کا ذریعہ ہے، محبتوں کو بانٹنے کا ذریعہ ہے، دلوں کو توڑنے کے بجائے اس دنیا کے اندر، دلوں کو جوڑنے کے بجائے اس دنیا کے اندر توڑنے کا ذریعہ ہے، اور انسانوں کے درمیان دوریاں بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، کلمہ توحید کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اور خاص طور پر اپنے اخلاق عالیہ اور ستودہ صفات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ودیعت کردہ ان بلند اور اعلیٰ خوبیوں کے ذریعے سے، کرداروں کے ذریعے سے انسانی دلوں کو جوڑ دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے امتنان کے پیرائے میں ذکر فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب عرب کی سرزمین میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تمہارے نفس میں، تمہاری طبیعتوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور نفرت سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی، یہاں تک کہ ایک باپ ہزاروں محبتیں لے کر کے اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کی خاطر فطری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ہوتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، جب لڑکی گھر کے اندر جنم لیتی تھی تو یہ محبتیں تار تار کر دی جاتی تھی، اور وہی باپ نفرتوں کی بنیاد پر، آر کی بنیاد پر، دشمنیوں کی بنیاد پر، جہالت اور ظلم کی بنیاد پر اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا کرتا۔ لڑائیاں تو اس قدر عام تھی، گالیاں تو اس قدر عام تھی کہ اللہ کی پناہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولنے کی وجہ سے کتنا ستایا گیا، آپ کے صحابہ کرام پر کتنا تشدد اور ظلم ڈھایا گیا، حق بات کو قبول کرنے کے بجائے سچائی کو اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا گیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اپنوں کے لیے اور غیروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے، سب کے لیے سراپا رحمت تھے، آپ کے سامنے زمین میں آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے، گلیوں سے گزرتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے اوپر سے کوڑے کی اور کچڑے کی بارش کی گئی، نمازوں کی ادائیگی کے وقت آپ کے گلے میں چادر کے پھندے ڈال کر کے آپ کو بھیجنے اور مارنے کی سازشیں کی گئی، اونٹوں کی اوجھڑیاں لا کر کے، غلاظتیں لا کر کے اور گندگیاں لا کر کے
عین سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر ڈالا گیا، مگر دنیا قربان جائے، پیارے نبی نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا، محبتوں کا مظاہرہ کیا، رحم و بخشش کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان فطری صفات کو عرب کے لوگوں کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے، جانی دشمنوں کے سامنے پیش کیا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اچھے اخلاق کی صورت میں، مکارم اخلاق کی شکل میں اور بلند کرداروں کی شکل میں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد یہی دشمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے شیر و شکر ہو گئے، محبتوں کو لٹانے والے، ایثار اور قربانی کو پیش کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، ایک دوسرے کو اپنے نفسوں پر ترجیح دینے والے بن گئے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا جو عظیم الشان مقصد ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو اس دنیا کے اندر کمال تک پہنچا دوں، اوج ثریا تک، بلند مقام تک پہنچا دوں۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کائنات کے سامنے وہ نمونہ پیش کیا۔ چاہے آپ طائف کی سرزمین کا واقعہ پڑھ لیجئے، چاہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دشمنوں کا رویہ اور اس کی تاریخ دیکھ لیجئے، چاہے فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عام پر، عفو عام پر اور عام بخشش پر نگاہ دوڑا لیجئے، ہر جگہ آپ کو اخلاق کریمہ کا مظاہرہ نظر آتا۔ طائف کی وہ سرزمین جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ظلم سے بھاگ کر کے پناہ لینے والے تھے، طائف کی وہ سرزمین جہاں آپ نفرتوں سے بھاگ کر کے محبتوں کے دامن میں جگہ تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، طائف کی وہ سرزمین جہاں آپ نے اپنی چاہتوں کے مطابق اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے بدن کو اور اپنے جسم کو محفوظ مقام عطا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کی قسم ہے ان دشمنوں نے، ان ظالموں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، اور اس قدر مارا کہ سر مبارک سے، بدن مبارک سے، زخموں سے خون رس رس کر کے آپ کے قدم مبارک میں جم گیا۔ دنیا نے تاریخ میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا، دنیا نے تاریخ میں ایسا جبر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انسان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی وجہ سے اتنا ستایا گیا۔ لیکن قربان جائیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر، آپ کی ان رحمتوں پر، آپ کے اس حلم اور تحمل اور صبر اور برداشت کی طاقت و قوت پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ظالموں کے اس ظلم کو دیکھ کر کے پہاڑوں کا فرشتہ اس روئے زمین پر بھیج دیا جاتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان ظالموں کو اور ان پتھروں سے مارنے والے دشمنوں کو مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، ان کے ظلم کا بدلہ اس روئے زمین پر اس طریقے سے لیا جائے کہ تاریخ قیامت کے صبح تک اسے یاد رکھے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते। दुनिया कुर्बान जाए उन रहमतों पर, दुनिया कुर्बान जाए आपकी उस नरम तबीयत पर, दुनिया कुर्बान जाए आपकी उस हमदर्दी पर, आपकी उस गमगुसारी पर कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सिर्फ यही कलमा निकला कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आइंदा मुस्तकबिल में इनकी कोख से जन्म लेने वाली औलादे अल्लाह के बंदे मेरी बात को समझेंगे, अल्लाह के पैगाम को समझेंगे। अल्लाह तू इन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें मेरा मकाम नहीं मालूम है, मेरी दावत की हकीकत नहीं मालूम है, तौहीद की सच्चाई नहीं मालूम है। पहाड़ों का फरिश्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मामूर था, पहाड़ों का फरिश्ता जो अल्लाह के हुक्म को लेकर के इस रूए जमीन पर नाजिल हुआ था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों और आपके सब्र और बर्दाश्त के सामने इस दुनिया से वापिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट गया। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, तारीख के सफ़हात पर न जाने इस तरह के कितने वाकयात हैं। 23 साल तक जिन लोगों ने, बल्कि 23 साल से ज्यादा तवील अरसे तक जिन लोगों ने इस रूए जमीन पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, कदम कदम पर आपके रास्ते में रोड़े डाले, कदम कदम पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूए जमीन पर हर तरीके से खत्म करने की साजिश की। लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह कर लिया, फातिहाना शान और शौकत के साथ मक्का की सरजमीन पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा नसीब हुआ। दुश्मन घबराए हुए हैं, सताने वाले अपने सरों को झुकाए हुए हैं, मारने का जज्बा रखने वाले, कत्ल का जज्बा रखने वाले अपने आप को छुपाने पर मजबूर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत से अफ़्वे आम का ऐलान होता कि आज तमाम लोगों को बख्शा जा रहा है, दुश्मनों को भी बख्शा जा रहा है, जानी कातिलों को भी बख्शा जा रहा है, तलवारों को मियानों से निकाल करके मेरे ऊपर हमला करने वालों को भी बख्शा जा रहा है, सहाबे किराम को सताने वालों को भी बख्शा जा रहा है, पत्थर मारने वालों को भी बख्शा जा रहा है, बिलाले हबशी को मारने वाले, सुमैया की शर्मगाह में खंजर मारने वालों को भी बख्शा जा रहा है। सब लोगों की माफी का ऐलान किया जा रहा है। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अहले इस्लाम को, हम तमाम मुसलमानों को अखलाक हसना की तालीम दी है, सिखलाया है, तरबियत अता की है, और ऐसी तरबियत अता की है कि अगर दुनिया के अंदर कोई मुसलमान उस सच्चे सिराते मुस्तकीम को छोड़ता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदारों को छोड़ता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ईमान से खारिज तक करार दे दिया। इसीलिए सही बुखारी की रिवायत में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। कहा जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि जब भी बात करे तो अच्छी बात करे, भलाई की बात करे, मीठी गुफ्तगू करे, सच्चा पैगाम अल्लाह का अल्लाह के बंदों के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुलामों के सामने, अल्लाह की बंदियों के सामने और इस रूए जमीन पर रहने वाली अल्लाह की मखलूक के सामने फैलाए। और अगर नहीं कर सकता है
सच्ची बात नहीं कर सकता है, अच्छी बात नहीं कर सकता है, अच्छी गुफ्तार नहीं पेश कर सकता है, फलयस्मत, तो उसे चाहिए कि खामोशी अख्तियार कर ले। ये खामोशी इस रूए जमीन पर बदअमनी को रोकने का जरिया होगी। ये खामोशी समाज और माशरे को तोड़ने से बचाने का जरिया होगी। ये खामोशी इस रूए जमीन पर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और आपके सुन्नत पर चलने का जरिया होगी। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कदम कदम पर अखलाक आलिया और सिफात करीमाना की तालीम अता फरमाई। कुरान के आप किसी पारे को ले लीजिए, अहले ईमान के जिन सिफात का अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर तज़किरा किया है, उसमें तौहीद और इबादत के बाद जिन चीजों का मकाम सबसे बुलंद और बाला है वो हमारे और आपके बुलंद अखलाक हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नेकी के बारे में पूछा गया। लोगों ने सवाल किया कि नेकी क्या है, तो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, कि नेकी ये सच्चे अखलाक से इबारत है। नेकी ये सच्चे अखलाक और किरदार का नाम है। गोया कि दुनिया के अंदर कोई मुसलमान उस वक्त तक नेक नहीं माना जा सकता, कोई मुसलमान उस वक्त तक सच्चा नहीं माना जा सकता है जब तक उसके अखलाक की गारंटी और जमानत ना हो, जब तक उसके अखलाक के अंदर सच्चाई ना हो, जब तक उसके अखलाक के अंदर बुलंदी ना हो और वो अखलाक दुनिया की जिंदगी के अंदर ऐसे ना हो जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अखलाक की जो असल बुनियादें हैं वो 4 चीजों के ऊपर कायम की गई। सबसे पहली चीज है सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, जिसकी अज़ीमुश्शान सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमाल की अता की थी। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले तमाम अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र और बर्दाश्त की इस अजीम सिफत से इस दुनिया के अंदर मालामाल फरमाया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले तमाम अंबियाए किराम ने जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात, शदाई, मुसीबतें और वो तमाम तकलीफें बर्दाश्त की जो हक के रास्ते में, जो दीन के रास्ते में, जो दुनिया के रास्ते में, जो जिंदगी के रास्ते में, जो अपने आप को समाजी और माशरती एतबार से लोगों के दरमियान इंसानी सलूक और व्यवहार के एतबार से रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते। आप तसव्वुर कीजिए कि एक मोमिन बंदा वो अखलाक के कितने बुलंद मकाम पर फाइज हो जाता है जब वो अपने बाप के सामने, जब वो अपने वालिदैन के सामने, जब वो अपने बड़ों के सामने अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त और सब्र पैदा करते हुए अपने आप को छोटा बना लेता। वो इंसान दुनिया की जिंदगी के अंदर कितना प्यारा हो जाता है जो अपने घर में अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी और अपने अहले खाना के सामने जिंदगी के मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद अपने आप को सब्र का पहाड़ बना लेता है। मौतें हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, भुखमरी का इंसान शिकार हो जाता है, परेशानियां और आजमाइशें उसकी जिंदगी का उन्वान और उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन सब्र का वो मजबूत हथियार है जो इंसान के ईमान की हिफाजत करता है, उसके जिंदगी की हिफाजत करता है और
وہ اپنے ایمان اور اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے مولا کی مرضی تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کر لیتا۔ آپ تصور کریں ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ تمام مشکلات اور وہ تمام مشکل گھڑیاں جو دنیا کے اندر پیش آتی ہیں یا پیش آنے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اگر صبر کی اعلیٰ صفت اور بالا صفت ہمیں اور آپ کو نہ عطا کرے تو ہم دنیا کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو بے چینیوں کا، کس طریقے سے اپنے آپ کو بے صبری کا شکار بنا لیں گے کہ اللہ کی پناہ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو تکلیفوں پر صبر نہ کر کے خود اپنے آپ کو دوسری تکلیف کا شکار بنا لیتے، دوسری پریشانیوں کا اور آزمائشوں کا شکار بنا لیتے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر صبر سے مضبوط ہتھیار کوئی اور نہیں عطا کیا۔ صبر یہ انسانی زندگی میں ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو زندگی کی 80 اور 90 دہے پورا کر کے اپنی زندگی کی قیمتی بہاریں پورا کر کے آرام کی منزل کو پہنچتا ہے تو کبھی کبھی اپنے جگر پاروں کے ذریعے سے، اپنے لاڈلوں کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر بڑھاپے کے اس منزل میں پہنچنے کے باوجود آزمائشوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ صبر کر لیتا، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو اور اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے گھر کو سنبھال لیتا ہے، اپنے بچوں کو سنبھال لیتا ہے، ان کے ایمان کو سنبھال لیتا ہے، ان کی خوشیوں کو بحال کر دیتا۔ یہ کتنا مضبوط ہتھیار ہے۔ اگر انسان اسے اختیار کر لے تو انسان صرف دلوں کو فتح نہیں کرتا ہے، وہ زمانے کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے جبر پر اور ان کے حسد پر صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے مصر جیسی عظیم الشان سلطنت کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اور اس کے خزانے کی کنجیاں حوالے کر دی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صبر اور شکیبائی کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، طائف کی سرزمین کو فتح کیا، مدینہ منورہ کو فتح کیا، جزیرۃ العرب کو فتح کیا، اور اس قوم کو جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، انہیں امن کا، محبت کا، انسانیت کا اور بلند اخلاق کا ایسا خوگر بنا دیا کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، عمر کو فاروق کا خطاب ملا، عثمان کو غنی ذو النورین کا خطاب ملا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام تھے جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صبر اور شکیبائی کی کرداروں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی دنیا کے اندر جنت کا نمونہ بنا لیا۔ بلال حبشی کو ستایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر جنت کی سیر کے لیے پہنچائے گئے۔ جنت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک چلتے ہوئے انسان کے قدموں کی آہٹ کو سنا، جبریل امین کو روکا، کہا کہ یہ میرے سامنے جنت میں چلتے ہوئے آدمی کی چاپ اور اس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، آخر یہ کون ہے؟ جبریل امین گویا ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی، آپ کی مسجد کے مؤذن، مکہ میں ستائے ہوئے آپ کے غلام، مکہ کے لوگوں کے غلام بلال حبشی، حبشہ سے ہجرت کر کے آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔
میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ صبر اولیاء کا وہ بلند مقام ہے، صدیقین کا وہ بلند مقام ہے، نیکوکاروں کا وہ بلند مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر عطا کر کے جنت کو ان کے لیے اور جنت کے راستے کو آسان بنا دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے لکھا کہ اخلاق کریمانہ کی جو دوسری بنیاد ہے وہ ہماری اور آپ کی زبان اور گفتگو کی عفت اور پاک دامنی۔ انسان اگر زبان کا پاک ہو، انسان اگر زبان کا سچا ہو، انسان اگر اپنے کردار کا سچا ہو، اپنی شرمگاہ ہو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہا کون ہے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں زبان کی گارنٹی لے گا؟ کون ہے جو دونوں تاغوں کے بیچ میں شرمگاہ کی عزت و آبرو کی ضمانت لے گا؟ اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا۔ یہ وہ بلند اخلاق ہے، یہ اخلاق کا وہ راستہ ہے جسے خود پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا، اور ان عظمتوں کو اختیار کر کے، ان پسندیدہ راستوں کو چن کر کے وہ دنیا کے اندر سرخرو ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آخرت میں بھی ان کا بلند اور بالا مقام ہوگا۔ ویسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب نہیں حاصل ہوا، یہ اللہ کی رضامندی ان کی توحید کے بعد ان کے اعلیٰ کرداروں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی بشارت جنت کی سروئے زمین میں صحابہ کرام کے بلند گفتار کی وجہ سے، ان کے سچے اخلاق کی وجہ سے، ان کے صبر اور شکیبائی کی وجہ سے، ان کے رحم و عفو و کرم کی وجہ سے، اور اس روئے زمین پر اپنے عزت و آبرو اور اپنے زبان کی حفاظت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، اور نہ وقت ہمیں اور آپ کی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دو باتوں کو اور لکھا ہے، شجاعت اور عدل، یہ دو اور عظیم بنیادیں ہیں جس سے انسان کے اخلاق سنورتے ہیں۔ اگر وہ بہادر ہو، اپنے دین کے لیے اس دنیا میں محنت کرنے والا ہو، سماج کے لیے محنت کرنے والا ہو، اپنے وطن کے لیے محنت کرنے والا۔ ہمارے اسلاف کرام کو دیکھیے، اسی ملک میں ہمارے اور آپ کے علماء تھے۔ آپ کا یہ علاقہ کچھ اور بھج کا مولانا عبد الرحیم صاحب پچھمی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے، مولانا یوسف صاحب سورتی رحمہ اللہ، مولانا محمد صاحب جوناگری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ دنیا جانتی۔ عرب کے لوگ آتے تھے یہاں پڑھنے کے لیے، ان سے اخلاق سیکھنے کے لیے، حدیثوں کا درس لینے کے لیے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات اور جو کردار عطا کیے ہیں، وہ کردار انہی اخلاق عالیہ کا مظہر ہے۔ ایک طرف انہوں نے اس وطن میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی خدمت کی، اپنے دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت کی، تو دوسری طرف سماج کو محبتوں سے جوڑا، سماج کو انسانیت کا پیغام دیا۔ اگر کوئی بھوکا اپنے بغل میں رہنے والا، کوئی بیوہ، کوئی کمزور، کوئی دبا کچلا انسان تھا جو ہماری اور آپ کی ہمدردیوں کا محتاج تھا، جو ہماری اور آپ کی غمگساریوں کا محتاج تھا، جو ہماری اور آپ کی محبتوں کا محتاج تھا، تو کتنے ایسے ہمارے علماء، ہمارے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اپنا سب کچھ اس دنیا کے اندر قربان کر دیا۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ پر ایک جلسے کے اندر حملہ کر دیا گیا، حملہ آور کو پکڑ لیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھوکمری کا شکار ہو گئے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اگرچہ وہ میرے اوپر ظلم کرنے والا، اگرچہ وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے بچوں کا
اس کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں جینے کا حق حاصل ہے۔ اور اسلام نے ہمیں محبتیں لٹانے کا، ہمیں ہمدردیاں پہنچانے کا، ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق کو نبھانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو ان کے ساتھی، اس کے بچوں کے گھر، اس کی بیوی کے گھر روزانہ ہفتے میں کھانے اور پینے کے لیے راشن کا سامان اپنے کندھوں پر لاد کر کے پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمارے علماء نے انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اور آپ کو سماج اور معاشرے میں امن اور شانتی، محبت اور انسانیت کو فروغ دینے کا حکم عطا فرمایا، اور عملی طور پر انہوں نے ان کی مثالیں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے پیش کی ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جو ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت، سچے توحید اور سچے پیغام کو حقانیت کے ساتھ، پوری ایمانداری اور جرات کے ساتھ اختیار کرنے، تسلیم کرنے، اسے ماننے اور سماجی اور معاشرتی اعتبار سے اس روئے زمین پر عام کرنے کا حکم دیتے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں جس کا اخلاق جتنا ہی بلند ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا۔ یہ اخلاق ہمیں اور آپ کو جنت کی بلندیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں، آپ کی رفاقتیں اور جنت میں آپ کے ساتھ، آپ کی صحبت، آپ کے ساتھ بلند مقام پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت کا ذریعہ۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں، چاہے سماج میں رہیں، چاہے گھر میں رہیں، چاہے اپنی تجارت گاہوں میں رہیں، چاہے ایسے معاشرے میں رہیں جہاں معاشرے میں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، دوسرے دھرم کو ماننے والے، دوسری جاتیوں اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے، جہاں کمزور رہتے ہیں، جہاں دبے کچلے لوگ رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے کھڑا کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایسی امت ہو، بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں اس دنیا میں لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اگر ہم اسلام کی محبت، اسلام کی انسانیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اخلاق کو اختیار نہیں کر سکتے، اسے بانٹ نہیں سکتے، تو ہماری اور آپ کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کے صحیح راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ بار الہ سماج اور معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی گفتگو کو بلند بنانے اور اسے کتاب اور سنت کے اخلاق کریمانہ سے سجانے اور سنوارنے اور انسانیت اور محبت کا درس اور پیغام عام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاک اللہ خیراً و بارک اللہ فیک۔ یہ تھے فضیلت الدکتور عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے اخلاق حسنہ اور اخلاق النبی کے موضوع پر بہترین خطاب فرما رہے تھے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم شیخ سے تاریخ اہل حدیث کے موضوع پر کچھ سنیں۔ الحمدللہ شیخ نے تاریخ اہل حدیث پر بہت کچھ کام کیا ہے اور علماء اہل حدیث کی سوانح کو دستاویز کے طور پر جمع کیا ہے، اور اس دستاویز کے اندر مولانا عبدالرحیم پچھمی رحم اللہ کی سوانح کو بھی جمع کیا ہے۔ ہماری ایک خواہش تھی لیکن کمیٹی کے اصرار پر یہ اخلاق حسنہ کا موضوع رکھنا پڑا۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کافی مصروفیات اور کافی مسئولیات کے باوجود
آپ نے اہل کچھ کے لیے اپنا وقت نکالا. شیخ کا یہ 3 روزہ دورہ ہے. اس میں انشاءاللہ شیخ دعوتی اور اپنا اصلاحی بیانات خطابات آپ حضرات کے سامنے اہل کچھ کے سامنے پیش فرمائیں گے. تو میں شیخ کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح شیخ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہماری اس مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ بلال جامعی حفظہ اللہ سابق امیر ضلع جامعہ اہل حدیث کچھ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا. اور اسی طرح میں ہمارے رہبر و رہنما عبدالوہاب بچو حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں. عبدالوہاب بچو ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے درمیان شیخ عبدالوہاب بچو صاحب جو ہت رکشک سمیتی کے صدر ہیں وہ حاضر ہوئے. اسی طرح میں آپ تمام سامعین کا بھی مشکور ہوں اور میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. اب آخر میں شیخ بلال جامعی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ شیخ آئیں اور صدارتی کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب احسان و شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں. یقیناً یہ ایک بہترین مجلس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم نے جو بھی شیخ محترم سے سنا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مطالعہ کریں، تحقیق کریں. وہ زمانہ گیا جب آنکھیں بند کر کے کسی بات کو مان لیا جاتا تھا. اب یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ تحقیق کا زمانہ ہے. اب ساری چیزیں کھل چکی ہیں. عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، حقیقی معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اب کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کا مطالعہ کریں، دین سے جڑ جائیں اور ہر ایک چیز سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی اور فرما برداری کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. تم زندگی اسی طرح سے گزارو جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر کے گئے ہیں. تم اپنے رب کو اسی طرح سے راضی کرو جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کر کے گئے ہیں. تم اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی عبادت، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی عبادت تم اس طرح سے کرو جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے گئے ہیں. تمہارے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، تمام تر مسائل میں خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور فرما برداری کرو. تمہارا ہیرا اور تمہارا آئیڈیل صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. کوئی فلم کا ایکٹر نہیں ہونا چاہیے، ہیرو نہیں ہونا چاہیے، کوئی کرکٹر نہیں ہونا چاہیے، کوئی نیتا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا آئیڈیل اور نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. اور یہی ایک کائنات کی مکمل ذات ہے. دنیا کی تمام شخصیتوں میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن اگر تمام عیبوں سے پاک کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ہمیں یہ چیزیں صرف دعوے کی حد تک ماننی نہیں چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنا چاہیے. صرف ماننا اور دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، عمل کر کے دکھانا یہ الگ شے ہے. تو ہمیں
قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، ورنہ تم یہ سمجھو گے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے خدا پرست ہیں اور ہم جنتی ہیں یا جنت کے مستحق ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، صرف دعویٰ کریں گے، عملی زندگی میں اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جاری نہیں کریں گے، تو یوں سمجھو کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور یہی جو عمل ہو رہے ہیں یہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اب وقت آگے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مزید گفتگو کی جائے۔ ہمیں آج کی اس پروگرام سے، اس چھوٹی سی مجلس سے اور شیخ کے مکمل طور پر بیان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق مضبوط کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے چاہیے، اسوہ نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سچا پکا مومن مسلمان بنائے، رب تعالی قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں نیک بنائے، ایک بنائے، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے اختلافات سے رب تعالی ہمیں بچائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور عمل صالح کی حالت میں رکھے، اور جب موت دے تب ایمان عمل صالح کی حالت موت دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ سب بیٹھے رہیں، ابھی مہمان جو آئے ہیں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ میں پرمکھ کراچی جماعت کے علی محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا حکیم مدنی کا استقبال کریں۔ پرمکھ علی محمد دکتور عبدالحکیم عبدالمعبود المدنی حفظ اللہ کا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ اسماعیل بھائی مولانا بلال جامعی کا استقبال کریں۔ رحیم بھائی یوسف وہاب بھائی بچوں کا استقبال کریں۔ رحیم بھائی یوسف۔ ارشد چاکی مولانا حاسم مدنی کا استقبال کریں۔ احمد بھائی متولی صاحب مولانا حکیم جو کو آلے والی جا امام و خطیب ان کا استقبال کریں۔ ریان رضوان عرفان سہیل امانت گیاتی ہیں۔ ریحان لوار، رضوان گاچی، عمران گاچی، سہیل گاچی، اقبال گاچی،
शकील गांची अज्ञाती में रिहान लुआर मौलाना गानी जा इस्तकबाल किया रिजवान गांची मौलाना जावेद जा इस्तकबाल किया इमरान गांची मौलाना साहिल जा इस्तकबाल किया सोहेल गांची मौलाना फैजल जा इस्तकबाल किया इकबाल भाई मौलाना मूसा रहमानी जा इस्तकबाल किया शकील गांची हाफिज शोएब जा इस्तकबाल किया निमरा भाई जा इस्तकबाल खालिद भाई किया निमरा भाई नहीं के बैंक इस्तकबाल नहीं मुझे बाकी नहीं ना देंगे तो हाँ बोला जाएगा हाँ खालिद भाई जपा दो नहीं आए थे इस्माइल भाई मौलाना हकीम जा इस्तकबाल किया इन्हीं के पोटिया मौलाना याया जा इस्तकबाल इस्माइल भाई किया मोहसिन भाई सिकंदर भाई एडवोकेट लियाकत भाई की अज्ञाती ने इन्हीं इस्तकबाल इस्माइल भाई गाची गेंदा एडवोकेट लियाकत भाई अचीव ने इन्हीं इस्तकबाल मोहसिन भाई सिकंदर भाई शेख हासिम को दाऊद दोस्तों के आती है जज़ाकुमुल्लाहु खैरन बारकल्लाहु फीकुम। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंची। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं जिसके एहसान के साथ ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंची। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं शेख अब्दुल हकीम अब्दुल महबूद अल मदनी हफिज़ुल्लाह के शेख ने हमारी दावत पर लब्बैक का। इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं सदर मुहतरम हज़रत शेख बिलाल जामई और स्टेज पर जला अफरोज़ तमाम उलमा इकराम और आप तमाम सामीन का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक का। और इसी तरह हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की कमेटी घाटी जमात और इसी तरह यहाँ के इमाम मोहम्मद रहीम रहमानी हफिज़ुल्लाह के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया। और अब हम दुआया कलिमात पर मजलिस का एहतराम कर रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लीजिए